بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے کے بے پناہ فضائل و برکات ہیں۔ آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے سنیں گے اتنی آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ درود شریف کے فضائل و برکات سنتے رہا کریں تاکہ اگر موٹیویشن میں کمی آ جائے تو واپس سے اس میں اضافہ ہو، درود کے ورد میں کمی آ جائے تو واپس سے اضافہ ہو، اور ثواب کی نیت سے بھی سنا کریں کہ آپ کو ثواب بھی برابر ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور سننے کے بعد دوسروں کو بھی بتایا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ آپ کو سننے کا بھی ثواب ملے گا، شیئر کرنے سے صدقہ جاریہ بھی بنے گا، پھر آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ پڑھیں گے تو آپ کو مسلسل درود پاک پڑھنے کی برکتیں ملیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صرف ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا تو جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اس میں جنت کی بشارت ہے کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے چھو جائے گا۔ تو یقیناً جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا، چاہے جیسے بھی اعمال ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت نصیب فرمائے گا۔ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو نیت کر لیجئے کہ دن میں کم و بیش 1000 مرتبہ درود پاک تو ہر حال میں ورد کریں گے، اور نہ ہی اس میں ایسی کوئی شرط ہے کہ آپ باوضو پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، یا کوئی پرٹیکولر سیگا ورد کریں۔ جو بھی سیگا آپ بآسانی ورد کر سکتے ہیں 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی بے پناہ برکتیں ملیں گی۔ اور چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، پڑھنے والے کو برابر برابر ثواب ملے گا اور انشاءاللہ تعالی جنت میں داخلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درود شریف کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ کہ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ تو آپ دیکھیں درود شریف دنیا میں تو فائدہ دے ہی رہا ہے، انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد بھی آپ کو بے پناہ اس کی فضیلت و برکات ملیں گی۔ تو درود شریف نفع ہی نفع ہے، ایسا عمل ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں اور اس کی تلخیوں سے تمہیں سب سے زیادہ بچانے والا عمل دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجنا یہ کافی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا درود شریف پڑھنا ہمارے لیے ہی فیض کا سبب ہے، ہمیں ہی فائدہ پہنچا رہا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں، لیکن اس درود پاک سے بیسیکلی ہمیں ہی فیض پہنچ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اس نے اسی وظیفے کا حکم مومنین کو فرمایا تاکہ وہ انہیں اس پر اجر عطا فرمائیں، اور ہم درود شریف پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، اپنے اعمال سنواریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کریں، اور کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچیں۔ تو درود شریف پڑھنا سراسر ہمارے اپنے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے اپنے لیے باعث فائدہ ہے۔ تو درود شریف پڑھیے کہ یہ ہمارے اپنے لیے ہی ہے، اس کی برکتوں سے ہمارے کام بنیں گے، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، قبر میں آسانی ہوگی، اور کل محشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، پل صراط پر نور ہوگا، اور پھر اس کی برکت سے جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو کثرت سے درود شریف ورد کیجیے، اس میں کمی نہ کیجیے۔ ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے گناہوں کے لیے استغفار عطا فرمایا ہے، جس نے خلوص نیت کے ساتھ استغفار کیا اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنا میزان بھاری کر لیا، اور جو مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو درود پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالی جنت میں داخلہ ملے گا۔
ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ سیاح فرشتے ہیں، یعنی کہ وہ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو ذکر کی محفلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین دعا مانگتے ہیں تو وہ فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مجلس کے اختتام پر جدا جدا ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے، سعادت ہے کہ بخشش کے ساتھ ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ یعنی جو محفل سجائی، جو ذکر کیا، جو دعا مانگی، جو درود شریف پڑھا، تو جب تمام محفل ختم ہوئی اور سب اس محفل سے رخصت ہوئے تو سب جتنے بھی لوگ وہاں آئے تھے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ تو یہ درود پاک کتنا پیارا عمل ہے۔ درود شریف پڑھیے کہ اس میں تمام خیر پوشیدہ ہیں، اسے پڑھنے سے تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا کلام اور امانت کی ادائیگی۔ پھر اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ مزید اضافہ فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے ذکر اور مجھ پر درود پڑھنا کہ یہ فقر کو دور کرتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ کچھ مزید اضافہ فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی امامت کرائے وہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ نماز میں بوڑھے، بیمار، چھوٹے اور صاحب حاجات بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں درود شریف پڑھنا کتنا اچھا عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے، برکت ہی برکت ہے، خیریں ہی خیریں ہیں، اور اس کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اسے پڑھنے کی دنیا میں بھی برکتیں مل رہی ہیں، انشاءاللہ ملیں گی، موت کے وقت بھی فضل ہوگا، قبر میں بھی خوب برکتیں ملیں گی، اور روز محشر بھی درود پاک کام آئے گا۔ تو درود پاک پڑھیے، زیادہ سے زیادہ وقت اس میں گزاریے، انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود پاک پڑھنے والا بنائے، درود پاک کے صدقے سے ہمارے کام بنا دے، ہماری حاجات پوری فرما دے، ہمارے مسئلے حل فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔